الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله أمتي على ضلالة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شز في النار وقال عليه الصلاة والسلام إنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مسلمان کہلانے والے ان میں جو اختلافات ہوتے ہیں ان اختلافات کی بنیاد دو چیزیں ہیں. ایک ہے اصول و کلیات کا اختلاف اور ایک ہے فروعی اختلاف. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ مسلم فرقوں میں جو اصولی اختلاف ہے، مسلمہ اصولوں میں جو اختلاف ہے، اصول دین میں جو اختلاف ہے، اس کا حاصل کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اور یہ بھی سمجھنا چاہیے آدمی کو کہ مسلمانوں میں جو فرقے بنتے ہیں وہ فرقے اسی بنیاد پر بنتے ہیں، یعنی اسی نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر بنتے ہیں. فروعی اختلاف کی بنیاد پر مسلمانوں میں جو اختلاف ہوتا ہے اس سے کوئی فرقہ الگ سے وجود میں نہیں آتا ہے. اور حدیثوں میں بھی جو کچھ اشارہ کیا گیا ہے اس میں یہی ہے کہ اصل جو حق و باطل کا جو اختلاف ہے مسلمانوں کے آپس کا، کہ بعض فرقے گمراہی کی طرف، ضلالت کی طرف اور بدعت کی طرف ہیں، تو اس کی بنیاد یہی ہے کہ ان کے عقائد میں اور عام مسلمانوں کے عقائد میں فرق ہے. لہذا جو صحیح عقیدے پر ہوگا، یعنی نبی نے جو عقائد، اعمال اور اخلاق سے متعلق باتیں بتائی ہیں، اس پر جو طبقہ قائم رہے گا، برقرار رہے گا، وہی اہل حق کا طبقہ ہے. اور جو نبی کے بتائے ہوئے عقیدے، عمل اور اخلاق سے ہٹے گا تو وہ اہل باطل کا فرقہ ہے. ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ باطل والے ہیں اور یہ حق والے ہیں؟ اس کو سمجھنے کا
ایک مختصر سا نسخہ ہے، وہ یہ ہے، بیٹھو نا بھائی بیٹھو نا، کیا جھنجٹ ہے، سب کو پریشان کر رکھا ہے. توجہ رہے توجہ. تو اس کے سمجھنے کا ایک مختصر سا اصول ہے. جو فرقہ دین کے اصول میں اختلاف کرے، کلی چیزوں میں اختلاف کرے، یا دین کی جزئیات میں کثرت سے اختلاف کرے، وہ اہل حق سے ہٹا ہوا ہے. اب اس کے بعد اس کی آپ تفصیل سمجھیں. دینی اصول کو حدیث جبریل میں بیان کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل تشریف لائے تھے اور کئی سوالات کیے تھے. اس میں سے ایک سوال تھا، یا رسول اللہ مل ایمان، کہ ایمان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 چیزیں اس میں بتائی گئی کہ اللہ پر ایمان لانا. یہ اصول ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں. اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا، اور دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لانا، جس کو ہم لوگ بچپنے میں پڑھ رکھے ہیں ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہ اسی سے لیا گیا ہے. تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایمان مفصل جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے وہ ایمان مفصل اصول ہے اور کلیات ہیں وہ اسلام کے. اس اصول میں کوئی شخص اختلاف کرے، کوئی طبقہ اختلاف کرے، اب اس میں اختلاف کیسے ہوگا؟ ایمان کو تو وہ بھی مانے گا کہ اللہ پر ایمان لانا، لیکن اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزوں میں، بلکہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مفہوم نبی نے بیان کر دیا اسی مفہوم کی طرح سے ایمان لانا، اس سے ہٹنا نہیں. اللہ کے سلسلے میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ کے وجود کا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کا تمام صفات کمالیہ کے ساتھ متصف ہونا، اور اللہ کا تمام صفات نقص سے منزہ اور مبرہ ہونا، پاک ہونا. یہ چیزیں آتی ہیں. اب اللہ پر ایمان تو لا رہا ہے کوئی، وحدانیت کا بھی اقرار کر رہا ہے، لیکن صفات کے سلسلے میں جو نبی کی تعلیم ہے اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہے. تو لہذا ایمان باللہ میں اس کی کمی ہے. اس سے سمجھ میں آئے گا. جیسے کہ میں نے صفات کے سلسلے میں بات آپ کو بتائی کہ کوئی شخص اللہ کے لیے جسم مانتا ہے، کوئی ہاتھ پیر مانتا ہے، کوئی اور چیزیں مانتا ہے، وہ قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں متشابہات کی، اس میں پڑھ کر کے وہ دوسری طرح کی باتیں کرتا ہے. تو یہ حق سے ہٹا ہوا فرقہ ہے. ملائکہ کے سلسلے میں کوئی دوسری بات کہنے لگے، ملائکہ کے سلسلے میں جو تعلیم ہے اس سے ہٹ کر کے کوئی بات کرے، کتابوں کے سلسلے میں کوئی ہٹ کر کے بات کرے. جتنی بات بتائی گئی ہے، توریت، انجیل، زبور، یہ سب بڑی بڑی کتابیں ہیں، قرآن کریم اور بھی صحیفے نازل ہوئے، تو ہم اجمالی طور پر ایمان رکھیں گے کہ یہ سب حق. اب اس کے بعد تعلیم ہماری یہ بھی ہے کہ اس میں ان لوگوں نے خرد برد کر دیا، تو لہذا لا نصدقهم ولا نکذبهم. اگر وہ کوئی بات اپنی کتابوں سے پیش کرتے ہیں تو اگر قرآن کے مطابق ہے تو ہم اس کی تصدیق کریں گے، اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم چپ رہیں گے. اس میں اگر ہمارے قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، ایک نئی بات کچھ کہتا ہے تو ہم کہیں گے بھائی ہم اس کی تصدیق بھی نہیں کرتے، ہم اس کی تکذیب نہیں کرتے. ہو سکتا ہے یہ اللہ کی بات اور ہو سکتا ہے کہ تم نے اپنی طرف سے اس میں ملا دیا ہو. رسولوں کے سلسلے میں، اب رسول کے سلسلے میں جو عقیدہ اسلام نے دیا ہے کہ تمام انبیاء برحق ہیں، تمام انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. اب ان میں اگر کوئی تفریق کرتا ہے کہ ایک کو رسول مانتا ہے ایک کو نہیں مانتا ہے تو مسئلہ ہو جائے گا. ہاں فضائل کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بڑھے ہوئے ہیں، وہ بات الگ ہے.
اب رسول کی رسالت کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ختم نبوت کا بھی عقیدہ رکھا جائے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں. پھر رسول کے سلسلے میں جو قرآن نے عقیدہ دیا ہے اور جو حدیث نے عقیدہ دیا ہے اس کے مطابق اپنے عقیدے پر رہے کہ رسول ایک انسان ہوتا ہے، رسول آزاد ہوتا ہے، رسول مرد ہوتا ہے اور رسول کی طرف وحی بھیجی جاتی ہے، رسول کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، اور رسول غیب کی باتوں کو جانتا ہے لیکن وہ ساری غیب کی باتوں کو نہیں جانتا کہ اللہ کی طرح سے اس کو علم ہو جاوے. یا رسول کے سلسلے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا جو اللہ کے سلسلے میں آدمی رکھتا ہے، تو اب یہ فرقہ ہٹ رہا ہے. تو رسول کی رسالت کے سلسلے میں یا رسول کی ذات کے سلسلے میں جو عقیدہ اسلام نے دیا ہے اس پر آدمی قائم رہے اور برقرار رہے، اور اس کے صفات کے حوالے سے اگر دائیں بائیں کی بات کرے گا آدمی تو وہ راستے سے پھر پھٹ جاتا ہے اور بھٹک جاتا ہے. تقدیر کے سلسلے میں جتنی بات بتا دی گئی کہ بھئی سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اچھی بری ساری چیزیں اللہ نے لکھ دی ہیں، ہم کو اس پر ایمان لانا ہے. کیوں ہے، کیسے ہے، پھر ہمیں جب ہمیں اللہ نے لکھ دیا ہے تو پھر ہم تو مجبور محض ہیں، پھر ہم کو تو کوئی اختیار نہیں ہے. یہ سب جو جتنی بحثیں ہیں یہ سب واہیات کی بحثیں ہیں، اس میں انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ اس پر ایمان لانا چاہیے. یہ اہل سنت کا راستہ ہے، جو بحث کرتا ہے وہ اس سے ہٹ گیا. اسی طریقے سے یہ تو اصول کے بارے میں گفتگو ہوئی. دوسری چیز ہے کہ جزیات میں آدمی کثرت سے اختلاف کرے. وہ جزیات دو طرح کے ہیں، مثلا کچھ جزیات کا تعلق عقیدے سے ہے اور کچھ جزیات کا تعلق عمل سے ہے. جیسے رؤیت باری کے سلسلے میں حدیث میں آیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا ہر مسلمان کو. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے دیدار ہوگا؟ مسلم شریف کی روایت موجود ہے کتاب الایمان میں، آخر میں امام مسلم نے جمع کی ان روایتوں کو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے تم 14ویں رات میں چاند کو دیکھتے ہو اور اس میں آپس میں لڑتے نہیں ہو، جھگڑتے نہیں ہو، ایک دوسرے کو دھکا نہیں دیتے ہو، سب اپنی جگہ میں رہتے ہوئے جس طرح چاند کو دیکھ لیتے ہو، اسی طریقے سے تم اللہ کو دیکھ لو گے. اب اس بحث میں آدمی پڑھ، ہمارا تو ایمان بس ہو گیا پکا. اب اگلا جو فرقہ ہے وہ اس بحث میں پڑھ رہا ہے کہ وہ تو چاند، وہ ایک اس کی جسامت ہے، اس کا ایک وہ ہے، ہمارے اور اس کے درمیان ایک فاصلہ ہے، اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کا فاصلہ مانیں گے تو پھر اللہ کا جسم ماننا لازم آئے گا. تو رائی اور مری کے درمیان کیا فاصلہ ہو؟ اللہ بھائی اب بحث شروع ہو گئی. یعنی جتنا نبی نے بتایا تھا بس اس کے بعد اور عقلی باتیں لگانی شروع کر دی اور بحث کرنی شروع کر دی. تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ بھٹک گیا فرقہ، وہ طبقہ بھٹک گیا، اہل حق سے نکل گیا وہ. اسی طریقے سے جزیات میں جو جزئی چیزیں بعض وہ ہیں جس کا تعلق عقیدے سے ہے، اور عقیدت الطحاوی کے نام سے ایک کتاب ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایک کتاب مرتب کی تھی جس کو تمام اہل سنت والجماعت کے لوگ مانتے ہیں، بلکہ اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کے لوگ مانتے ہیں، چاہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، سبھی اپنے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں اس کو. اور یہی عقیدہ ہے، امام حرم کا بھی یہی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، سب کا یہی عقیدہ. عقیدت الطحاوی ایک مسلمہ کتاب ہے، اس میں جو عقائد بیان کیے گئے ہیں اس عقیدے سے جو شخص ہٹے گا وہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا. پھر جزیات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کا تعلق عمل سے ہے اور اس میں نبی سے دو طرح کا عمل ثابت ہے، یا پہلے ثابت ہے بعد میں وہ ثابت نہیں ہے، لیکن صحابہ نے اس کو ایسا مطلق نقل کیا ہے کہ اب یہ متعین کرنا بعض مرتبہ مشکل ہوتا ہے کہ یہ پہلے تھا یہ بعد میں تھا. اگر یہ متعین ہو جاوے کہ یہ پہلے ہے یہ بعد میں ہے تب تو عمل آسان ہوتا ہے، لیکن بعض مرتبہ یہ تعین نہیں ہو پاتی. تو اس میں اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ ہے اہل حق کا کہ بھئی دونوں پہلو ہے، لہذا اگر کوئی اس حدیث پر عمل کر رہا ہے تو ہم اسے بھی کہیں گے کہ یہ حق بجانب ہے، اور اگر کوئی اس حدیث پر بھی عمل کر رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ بھی حق بجانب ہے، اور اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ فروعات کا اختلاف ہے. لہذا یہ حق پر ہے اور یہ باطل پر، ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ دونوں سنت پر عمل کر رہے ہیں. اب ایک آدمی آتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ حدیث نہیں ہے، یہی اصل ہے، یہ جو آپ کرتے ہیں وہ غلط ہے اور یہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. اب یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو فروعی اختلاف میں جو شخص اس جزئیے کو
اس طرح سے بیان کرے کہ یہ حق کا اختلاف ہے اور یہ باطل کا اختلاف ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ طبقہ اہل حق سے ہٹا ہوا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ قرات خلف الامام کے سلسلے میں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، صحابہ میں تب سے اختلاف چلا آ رہا۔ اب جو قرات خلف امام کرتے ہیں ہم انہیں بھی کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، اور جو نہیں کرتے ہیں ہم انہیں بھی کہتے ہیں یہ سنت ہے۔ سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں، دلائل کی روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ شوافی اور حنابلہ اس کو پڑھتے ہیں، ہمارے احناف اس کو نہیں پڑھتے ہیں، ان کے اپنے دلائل ہیں۔ لیکن آج تک ہم نے شافعی کی نماز کو یہ نہیں کہا کہ اس کی نماز باطل ہے۔ لیکن آج ایک طبقہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی سرے سے۔ لو بھائی، یہ اختلاف تو ہونے اور نہ ہونے کا نہیں تھا، یہ اختلاف تو بہتر اور یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی اولا اور غیر اولا کا اختلاف تھا کہ اس کو پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا اس کو نہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ ابھی سے دونوں طرح کی آئی ہوئی ہیں، ترجیح کس کو ہے؟ اب ایک طبقہ آ کر کے اس کو حق و باطل کا اختلاف بتاتا ہے اور وہ اپنا شعار بنا لیتا ہے کہ یہ میرا شعار ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ شخص اہل حق سے ہٹ گیا۔ یہ تو اختلاف کی جگہ نہیں تھی۔ دوسری بات اور بھی ذہن میں رہے کہ تبلیغ جو ہوتی ہے وہ تبلیغ دین کی ہوتی ہے، تبلیغ دین کی ہوتی ہے، اصول کی تبلیغ ہوتی ہے، فروعی اختلافات کی تبلیغ نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ فروعی جو اختلافات ہیں وہ اختلاف تو دونوں حق ہیں، تو آپ ایک حق کو مٹا کر کے دوسرے حق کی دعوت دے رہے ہیں، تو کیا وہ ناحق پر تھا؟ اگر ایک شخص رفع یدین نہیں کر رہا تھا تو وہ تو حق پر ہی تھا، تو جو روایتیں رفع یدین نہ کرنے کی اس پر وہ عمل کر رہا تھا، تو حدیث پر عمل کر رہا۔ آپ اگر رفع یدین کر رہے ہیں تو آپ رفع یدین کرنے والی روایت پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ بھی سنت پر عمل کر رہے تھے، ہم نے تو آپ کو کبھی نہیں چھیڑا۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ رفع یدین نہیں کرتے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ اس اختلاف کو انہوں نے حق و باطل کا اختلاف بنا دیا۔ اچھا، اسی طریقے سے تو یہ جزیات ہے کہ جزیات کو آدمی اس طرح سے پیش کرے جیسے حق و باطل کا اختلاف ہے، حالانکہ ایسا کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ بھی نارمل تھا، یہ بھی نارمل تھا۔ تو انہوں نے کچھ چیزوں کو اپنے لیے لے کر کے اپنا شعار بنا دیا اور دوسرے مسلمانوں کو انہوں نے کافر، گمراہ اور مشرک کہنا شروع کر دیا۔ یہی حال ایک اور طبقے کے مسلمانوں کا ہے کہ انہوں نے انگوٹھا چومنے کو، قبر پر اذان دینے کو، فاتحہ خوانی کو اور صلاۃ و سلام وغیرہ کو ایسا لازم کر لیا ہے کہ جو یہ نہ کرے ان کی نظر میں کافر۔ یعنی انہوں نے ایک اپنا شعار بنا لیا کہ مسلمانوں کا اور اسلام کا شعار یہی ہے، اس کے علاوہ اس کو جو نہیں کرے گا وہ اسلام سے ہٹ گیا۔ ایسا تو ہے ہی نہیں، وہ تو اسلام و کفر کی بنیاد نہیں تھی، وہ تو مستحب اور غیر مستحب کی بات تھی کہ بھائی کوئی کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھ لیتا ہے کہ کوئی بیٹھ کے پڑھ لیتا ہے۔ اب آپ اصرار کر رہے ہیں کہ جس سسٹم سے ہم پڑھتے ہیں اسی سسٹم سے تم پڑھو، اگر تم نہیں پڑھتے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بددین ہے اور نبی کا گستاخ ہے۔ یہ اصول کہاں سے نکالا آپ نے؟ تو کچھ جزیہ جو اسلام کا ہے، جس کا تعلق جواز سے ہے، جس کا تعلق استحباب سے ہے، جس کا تعلق اولا اور غیر اولا سے ہے الگ الگ نظر میں، اس کو کچھ فرقوں نے اپنا شعار بنا لیا۔ اس سے آپ سمجھ لیں کہ یہ فرقہ اہل حق سے ہٹا ہوا ہے۔ یہ بہت ہی اہم اور باریک چیز ہے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون طبقہ حق پر ہے، کون طبقہ حق پر نہیں ہے۔ اسی طرح یہ تو جزیات کے سلسلے میں نے بتائی، ایک چیز اور بھی سمجھیے کہ دینی احکام جو ثابت ہوتے ہیں اس کے لیے 4 اصول ہیں۔ ایک ہے قرآن، دوسرے ہے سنت، تیسرے ہے اجماع اور چوتھے ہے قیاس۔ تو یہ مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے، اہل سنت والجماعت کا، کہ جو بھی حکم شریعت کا ثابت ہوگا ان چاروں میں سے کسی سے ثابت ہوگا، یا تو قرآن سے ثابت ہوگا، یا سنت سے یعنی حدیث سے ثابت ہوگا، اور یا اجماع سے ثابت ہوگا، صحابہ کا اجماع ہو یا مجتہدین کا اجماع ہو جائے، امت مسلمہ کے جو علماء ہیں ان کا اجماع ہو گیا، اور یا پھر ان میں کچھ اختلاف ہو گیا تو اس کی وجہ سے وہ قیاس کہلاتا ہے، تو وہ قیاس ہو گیا۔ انہی میں سے کسی نہ کسی سے ثابت ہوگا، ان 4 سے باہر نہیں ہے، اور یہ چاروں مانتے ہیں۔ اب جو طبقہ، اچھا یہ چاروں دلائل سے ثابت ہے،
اب میں ادھر جاؤں گا تو دوسرا موضوع میرا بن جائے گا. قرآن کو ماننا ہے، قرآن سے ثابت ہے. حدیث کو ماننا ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. اور اجماع کو ماننا ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. اور قیاس کو ماننا ہے، یہ بھی قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. ساری ہے اور میرے پاس دلیل ہے، میں سب کو بیان کر سکتا ہوں، لیکن وہ ایک لمبا موضوع ہو جائے گا اور اس کے لیے دوسرا وقت ہے، اس جب پہلو کو ہم چھیڑیں گے تو یہ چاروں اصول ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں، اور اس کو تمام اہل سنت والجماعت کے علماء نے تسلیم کیا اور سب تسلیم کرتے ہیں اس کو. لہذا اگر کوئی طبقہ ان میں سے کسی ایک کو نہ مانے تو سمجھ لیجئے کہ آپ وہ ہٹ گیا. بہت سے فرقوں نے قرآن کا انکار کیا. اب اگر قرآن کو صراحتاً قرآن کا انکار کر دے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو سیدھا لوگ کہیں گے کہ کافر ہے وہ. تو انہوں نے ایسے نہیں بات کری، بلکہ انہوں نے اس طرح سے بات کی کہ قرآن کا مفہوم، جو بعض مرتبہ تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کا مفہوم نبی اور صحابہ بھی نہیں سمجھ سکے، اعوذ باللہ، تو اس کی وجہ سے بھی وہ سائڈ ہو جائیں گے. تو انہوں نے ایک اور تعویل نکالی ہے کہ نبی اور صحابہ نے جو قرآن کا مفہوم بیان کیا تھا وہ بعد میں محفوظ نہیں رہا. لو بھائی، تو قرآن و سنت کا جو مفہوم نبی اور صحابہ نے بیان کیا تھا وہ بعد میں امت میں محفوظ نہیں رہا، یہ بیان کرتے ہیں. اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر قرآن کا اور سنت کا جو مفہوم بیان کیا تھا وہ اگر امت میں محفوظ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ سارے لوگ گمراہ ہو گئے تھے. حالانکہ حدیث کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا کہ سب کے سب گمراہی پر متفق ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا. پھر سواد اعظم کا مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں کے راستہ اور سبیل کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسلام ختم ہو گیا تھا اور پھر آپ نئے سرے سے سمجھنے والے ہوئے. تو لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں، جو مسلمانوں کی بڑی بڑی جماعتیں ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اس طریقے سے ان لوگوں نے گفتگو کی ہے. تو قرآن کے انکار کرنے کی تو ہمت نہیں ہوئی، لیکن اس انداز سے ان لوگوں نے انکار کیا. اس کے بعد درجہ آتا ہے حدیث کا، سنت کا. تو اچھا، قرآن کا انکار کیا ہے، بعض مرتبہ لفظ کا بھی انکار کیا ہے بعض فرقوں نے، اور شیعہ کے کچھ فرقے ہیں جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے، اور اسی وجہ سے علماء کی نظر میں کچھ طبقے اس کے کافر ہو جاتے ہیں. چونکہ بعضوں کا کہنا ہے کہ جتنا قرآن آیا تھا اتنا اب رہا نہیں، کچھ اور غائب ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ اس طریقے کا کوئی عقیدہ رکھے کہ جو چیز تواتر سے ثابت ہو اس پر ذرا بھی انسان کے اندر شبہ پیدا ہو جائے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس طرح کا عقیدہ ہے تو وہ مسلمان بھی کہلاتے ہیں، لیکن دیکھیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتے چلے جا رہے ہیں. حدیث کے سلسلے میں بہت ساری لمبی چوڑی بات کرتے ہیں لوگ. کہتے ہیں کہ یہ تو 3 صدی میں جا کر کے اس کی تدوین ہوئی، بیچ میں تو اس کا کوئی سلسلہ نہیں تھا. امام بخاری فلاں سن میں پیدا ہوئے تب انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، نقل کیا. امام مالک نے اس کو لکھا ہے کچھ، پھر تو یہ تو بعد کی چیز ہے، تو بیچ میں تو گیپ ہو گیا. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ بھئی گیپ کیسے ہوا. یہ تو تسلسل سے چلا آ رہا ہے، اور صحابہ نے عمل کے اعتبار سے بھی اور کتابت کے اعتبار سے بھی اس کو لکھنے کے اعتبار سے محفوظ رکھا ہوا ہے. اس کے دلائل موجود ہیں سب. تو لہذا یہ بات کہنا کہ بعد کے زمانے میں حدیث مرتب ہوئی ہے اس لیے اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے حدیث معتبر ہے ہی نہیں، لہذا حدیث کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی. تو جس نے حدیث کا انکار کیا وہ لوگ کہلائے اہل قرآن. یہ بھی ہندوستانی میں پیدا ہوا. اس کا نام تھا غلام محمد پرویز، اور بھی ایسے لوگ تھے، نیچری قسم کے لوگ تھے. اسی میں ایک اور بڑی یونیورسٹی کے صاحب آتے ہیں، وہ بھی اسی میں آتے ہیں، کہ انہوں نے حدیث کا انکار اس طرح سے کیا. پھر حدیث کے بعد درجہ آ جاتا ہے اجماع اور فقہ کا. اجماع کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں 2-3 طرح کی بات تھی مثلا، تو تمام لوگوں نے متفقہ طور پر اس کو کیا کہ نہیں یہی چیز ہے دلائل کی روشنی میں. تو ایک طرح سے ان کی رائے مل گئی اور اس پر وہ متفق ہو گئے، ترجیح ہو گئے، تو اس کو کہتے ہیں اجماع. اور اگر ان میں تھوڑا اختلاف ہو گیا تو وہ ہو گیا قیاس. انہوں نے تھوڑی ایک الگ رائے بنائی کہ نہیں یہ ہم کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے، یہ ہم کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے. تو اب ایک طبقہ جو آیا وہ یہ کہا کہ امت نے جو اجماع کو مانا ہوا اور قیاس کو مانا ہوا ہم اس کو نہیں مانتے. تو وہ طبقہ اجماع اور قیاس کا منکر ہے.
یہی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے. تو ایک اہل قرآن ہو گئے, ایک اہل حدیث ہو گئے, اور جو چاروں کو مان کے چلتا ہے اس کا نام ہے اہل السنت والجماعت. اور ان حضرات نے اپنے اصول میں لکھا ہوا ہے کہ اہل حدیث کے 2 اصول کتاب اللہ اور سنت رسول, خلاص. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجماع کو نہیں مانتے, قیاس کو نہیں مانتے. اور یہی نہیں کہ وہ نہیں مانتے, اب تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں, لیکن وہ نہیں مانتے اس لیے کہ 20 رکعت تراویح پر صحابہ کا اجماع ہے, وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ بدعت عمری ہے یہ. نعوذ باللہ, حضرت عمر نے بدعت ایجاد کی ہے, ہم ڈائریکٹ بولتے ہیں کہ بدعت عمری ہے. حالانکہ اللہ کے نبی کی حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, کہ دیکھو میری سنت اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کی اتباع کرو. دوسری روایت میں فاقتدوا بالذین من بعدی, کہ تم میرے بعد 2 شخصوں کی اتباع کرنا, ابی بکر و عمر, ابو بکر اور عمر کی. اب حضرت عمر نے ایک تجویز پیش کی اور اس کے دلائل موجود تھے صحابہ کے درمیان, اور سب اس بات پر متفق ہو گئے. یہ کہتے ہیں بدعت عمری. تو صحابہ کے اجماع کا انہوں نے انکار کر دیا. حضرت عمر کے دور میں طلاق ثلاثہ کے سلسلے میں کچھ بات تھی, روایتیں تھی, تو اس میں دونوں طرح کی بات آ رہی تھی. تو حضرت عمر کے زمانے میں تمام صحابہ کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ ایک لفظ میں, ایک مجلس میں جو 3 طلاقیں بولے وہ 3 ہی ہے. اور آج تک علماء اہل سنت والجماعت کا یہی فتویٰ ہے, چاہے سعودی عرب ہو, چاہے عجم ہو, عرب ہو, جو بھی ہو, سب جگہ کے علماء کا یہی فتویٰ ہے. اب ایک فرقہ اس میں سے نکل کر کے آتا ہے جناب, اور وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو بدعت عمری ہے, حدیث میں تو ہے کہ ایک طلاق, ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہے, 3 نہیں ہے. یہ اجماع کا انکار کیا. تمام صحابہ متفق تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن ایک اذان شروع کی, شروع والی جو اذان دیتے ہیں یہ حضرت عثمان کے زمانے سے شروع ہوئی. تمام صحابہ متفق, صحابہ کا اجماع ہو گیا, ہم اس کو مانتے ہیں چونکہ صحابہ کا اجماع ہے. یہ نہیں مانتے, بولا یہ اذان بدعت ہے. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اجماع کا انکار کیا, اور جب اجماع کا انکار کر دیا کہ جس پر اتفاق ہے مجتہدین کا, تو قیاس تو ایسا پھینک دیں گے یہ. اسی لیے یہ صاف کہتے ہیں کہ فقہ کی ورق سے, فقہ کی کتابوں کا جو ورق ہے اس سے استنجا بھی کرنا جائز. اس طرح کا لفظ یہ لوگ بولتے ہیں, اللہ رحم فرمائے. تو حالانکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی اختلاف ہے روایتوں میں, تو ان روایتوں میں ایک کو ترجیح ہو گئی ادھر, ان صاحب نے اس کو ترجیح دی تو اس میں اختلاف ہو گیا, اور یہ اختلاف چلتا رہا ہے. ہم اس موضوع کو بعد میں کھولیں گے, اس کے بعد ہم ٹاپک لائیں گے اس کو. تو حاصل کیا نکلا کہ اصول دین جو ہیں ہمارے, اگر اس میں بھی کوئی شخص اختلاف کرے کہ کچھ کو مانے اور کچھ کو نہ مانے, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ہم سے ہٹا ہوا ہے. تو ایسا بہت سارا فرقہ آپ کے سامنے صاف ہو گیا ہوگا جو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ اہل سنت میں سے ہے اور یہ اہل بدعت میں سے ہے. اہل بدعت اسی کو آپ اہل الاہوا کہیں, یا اہل الضلال کہیں, یا اہل البدعہ کہیں, اہل الفرقہ کہیں, سب روایتوں میں آیا ہوا ہے. یہ اس سے ہٹ گئے. اس کے بعد سمجھنا یہ ہے کہ وہ جو میں نے کہا تھا کہ اہل السنت والجماعت, یہ اہل السنت والجماعت کا نام صحابہ کا دیا ہوا ہے. حدیث کی روایت سے تو نکلتا ہے ما انا علیہ و اصحابی, کہ جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں. تو جس پر میں ہوں اس سے سنت نکل کے آتی ہے, اور جس پر میرے صحابہ ہیں اس سے جماعت نکل کے آتی ہے. اور اس طریقے سے یہ لفظ بنا اہل السنت والجماعہ. حضرت عبداللہ ابن عباس جو بڑے صحابی ہیں اور جو مفسر قرآن کہلاتے ہیں, انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے, اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہروں پر تاریکی ہوگی. تو انہوں نے اس قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جو بات ارشاد فرمائی کہ یوم تبیض وجوہ ای وجوہ اہل السنت والجماعہ,
کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت کے چہرے ہیں. وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ أي وجوه أهل البدع والفرقة وجوہ اہل البدع والضلال کہ جو ضلالت گمراہی اور بدعت کی طرف ہیں ان کے چہرے کالے ہوں گے. تو یہ نام حضرت ابن عباس کا دیا ہوا ہے. اسی طرح کا لفظ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی کہتے ہیں. اسی طرح کا لفظ حضرت علی بھی فرماتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری بھی اسی طرح کا نقل کرتے ہیں. کتابوں میں خطیب بغدادی نے اور دوسرے حضرات نے اس کو نقل کیا ہے. اور آپ تفسیر کی کتابوں میں الٹ کر کے دیکھ لیں. تفسیر ابن کثیر جو انتہائی معتبر ہے اس میں بھی موجود ہے یہ. تو اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے کہ جن کو صحابہ نے کہا کہ یہ اہل سنت والجماعت کے چہرے ہوں گے, اور کچھ چہرے تاریکی میں ہوں گے اور ان کے چہروں پر جھائیاں پڑی ہوئی ہوں گی اور ان کے چہرے کالے ہوں گے. تو فرمایا کہ یہ بدعتی لوگ ہیں کہ جو اہل سنت والجماعت سے ہٹے ہوئے ہیں. آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ کہ جن کے چہرے کالے ہیں ان کی وجہ کیا ہے؟ اکفرتم بعد ایمانکم کہ کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون لہذا تم اپنے اس کفر کی بنیاد پر عذاب کا مزہ چکھو. اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہاں کفر سے مراد انکار توحید بھی ہے, انکار رسالت بھی ہے, اور اسی طریقے سے اپنی خواہش سے بدعت کرنا بھی شامل ہے. لہذا اہل بدعت بھی اس میں شامل ہے اس آیت میں, اور اسی بنیاد پر صحابہ نے اس کی تفسیر بھی کی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ اور جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے, یعنی جنت میں ہوں گے. تو قرآن کریم کی اس تفسیر کو صحابہ نے نقل کیا ہے اور بعد کے لوگوں نے نقل کیا, حضرت حسن بصری وغیرہ نے بھی, اور یہ کہا ہے کہ اس آیت سے مراد ہے کہ جو حق پر ہیں یعنی اہل السنت والجماعت وہ تو جنت میں ہوں گے, اور جو باطل پر ہیں وہ اول وہلا میں جنت میں نہیں جا سکیں گے اور ان کے چہرے کالے ہوں گے. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا, اور حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انہو سیخرج فی امتی اقوام کہ میری امت میں کچھ لوگ نکلیں گے کہ ان کی جو خواہشیں ہیں, خواہشات نفس, وہ ان کے جسم و جان میں سرایت کی ہوئی رہے گی. اور اس کی مثال دی کہ جیسے کسی کو پگلا کتا کاٹ لے, پاگل کتا, تو اس کی وجہ سے وہ انسان بولا ہو جاتا ہے, اور وہ بولا پن اس کا جو زہر ہے اس کی ایک ایک رگ و ریشے میں اور ایک ایک جوڑ میں وہ زہر سرایت کر جاتا ہے, اور وہ اسی طریقے سے بولا پن اور کتوں کی سی آواز نکالنے لگتا ہے, اور خدا نخواستہ کسی انسان کو کاٹ لے تو وہ بھی مریض ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کما یتجار الکلب بصاحبہ جیسا کہ کتا کاٹا ہوا شخص ہوتا ہے کہ اس میں اس کا جو اثر ہے پورے طور پر سرایت کر جاتا ہے کہ کوئی رگ اور کوئی جوڑ نہیں بچتا مگر یہ ہے کہ وہ زہر اس میں سرایت کر جاتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے کہ جن میں ان کی خواہش سرایت کی ہوئی ہوگی, وہ عمل کریں گے لیکن اپنی خواہش سے کریں گے. آسانیاں کہاں ہیں اس کو دیکھیں گے, وہ تلاش کریں گے. چمڑے کا موزے کا کہاں جھنجٹ لاؤ گے, لاؤ اسی موزے پہ مسح کر لو بھائی. کہاں 20 رکعت پڑھتے رہو گے, لاؤ 8 ہی سے کام چلا لو بھائی. نہیں 3 طلاق دے دی, بولا دور یار, ایک ہی سے کام چلا لو بھائی. نہیں تو جہاں جہاں ان کو حظ آئے گا, جہاں جہاں ان کو اچھا لگے گا, اور جہاں جہاں ان کی خواہش کی تکمیل ہوگی تو وہ اس کو اپنا دین بنا کر کے کام کریں گے. یہ پہچان ہے اہل الاہوا کی, یعنی یہ ہے کہ یہ لوگ خواہشات کے بندے ہیں. اور اسی کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. یہ قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کرتے, اللہ کے بتائے ہوئے دین پر عمل نہیں کرتے, بلکہ ان کی خواہش جیسی ہوتی ہے اسی کے مطابق قرآن و حدیث کو موڑتے ہیں اور اس کے مطابق یہ عمل کرتے ہیں. تو حقیقت میں یہ قرآن پر عمل کرنے والا نہیں ہوا, سنت پر عمل کرنے والا نہیں ہوا, بلکہ یہ اپنی خواہش پر عمل کرنے والا ہوا.
تو یہ اہل سنت والجماعت کی ایک حقیقت ہے کہ سنت کا لفظ حدیث کے اس لفظ سے نکلا ہے جس میں آپ نے فرمایا ما انا علیہ، کہ جس پر میں ہوں، جس طریقے پر میں ہوں، تو اس سے سمجھ میں آیا کہ سنت، اور آپ نے فرمایا وہ اصحابی، اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں، لہذا صحابہ سارے کے سارے حق پر تھے، کوئی گمراہی پر نہیں تھے، اسی لیے امت کا عقیدہ ہے، بڑھیا سے سمجھو اس کو، امت کا عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، کہ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کے سلسلے میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ عموماً جو لوگ بھٹکے ہیں وہ یہیں سے بھٹکے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کو معیار نہیں مانا، جنہوں نے صحابہ کی عدالت کے سلسلے میں گفتگو کی، وہ پھر یہاں سے وہ بھٹک گئے، اور عموماً جو فرقے بنے ہیں وہ یہیں سے بنے۔ تو میرے بھائی، اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہوا کہ عقائد، اعمال اور اخلاق اور دین کے شعبوں کے سلسلے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے، جو تعلیم بیان کی ہے، بس اس پر قائم رہنا اور اس پر جمے رہنا، اور زیادہ ادھر ادھر کی بات نہ کرنا، اور اس میں عقلی باتیں نکال کر کے اس کی نفی اور اس کا اثبات کرنا، یہ سب اہل سنت والجماعت کا کام نہیں ہے۔ جو جیسا بیان کیا گیا، جتنی بات بیان کی گئی، جتنی وضاحت کی گئی، ہم وضاحت مان لیں گے، جس کی وضاحت نہیں کی گئی ہم خاموش رہیں گے، اس لیے کہ قرآن میں بھی ساری چیزوں کو بیان نہیں کیا گیا، اور بعض مرتبہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ یہ تھوڑا ہی ہے کہ جو کچھ پوچھیں اس سوال کا جواب دے دیا جائے، کہ نبی اگر اس کو ظاہر کریں گے تو تم کو برا لگے گا۔ اور حدیث میں خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں جتنا بیان کر دوں اس پر عمل کرو، آگے مت پوچھو کہ اس کی وجہ سے تم کو تنگی ہو جائے گی۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہوا، لہذا اس ڈگر پر اور اس طریقے پر جو ہوگا کہ جس کے عقائد، اعمال، اخلاق وغیرہ اور دین کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، جو شعبہ جات ہیں، اس میں جو رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہوئی ہے، بس اس پر قائم و دائم جو شخص ہے وہ اہل سنت والجماعت میں ہے، وہ اہل حق میں سے ہے، اور جو اس سے ہٹا ہوا ہے یا اس کی دوسرے انداز سے تشریح کر رہا ہے یا اس میں اشکال جواب میں پڑا ہوا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص اہل سنت والجماعت سے ہٹا ہوا ہے۔ تو یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، یہ مسئلہ عمل کا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو اختلاف ہے وہ عقیدے کا اختلاف ہے۔ تم فروعی باتیں بیان مت کرو، تم فروعی یا اختلافی باتیں جو اہل حق کے درمیان ہے اس کو تم پیش کرتے ہو، نہیں، ہمارا اور تمہارا اختلاف عقیدے کا اختلاف ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد پر تم باطل اور بدعت کی طرف ہو اور ہم حق اور سنت کی طرف ہیں، لہذا یہ پہلے معاملہ طے ہونا چاہیے کہ تمہارا عقیدہ اور تمہارا اس سلسلے میں نظریہ کیا ہے۔ جب تم نظریے کے اعتبار سے ہٹے ہوئے تو عمل کی بات کر کے کیا فائدہ ہے؟ یہی اصول تھا جس کو بیان کرنے کے لیے میں نے 3 ہفتے کا وقت لیا ہے، اور اسی کے مطابق ہم نے گفتگو کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔